کوئی شخص نیند میں ڈرتا ہو تو وہ یہ کہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ من حمزات الشیاطین وان یحضرون۔ وہ کون سی چیز ہے جس سے انسان جو ہے وہ عفو اور درگزر اور بدی کا جواب نیکی سے دینے کی طاقت حاصل کر لیتا ہے، اس کو طاقت حاصل ہوگی جن سے یہ، اور وہ چیز ہے شیطان کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ طلب کرنا۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ آپ کہیے اے میرے رب میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ آپ کہیے اے میرے رب میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، اور اے میرے رب میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ تو اب پچھلی آیت میں جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کرنے کا فرمایا تھا اور درگزر کرنے کا فرمایا تھا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کریں ان کو معاف کر دیں، جو لوگ آپ کے ساتھ برائی کریں آپ اس کا جواب نیکی سے دیں، تو برائی کا جواب اچھائی سے دینے کا حکم دیا گیا تھا۔ اب اس اگلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس سے انسان جو ہے وہ عفو اور درگزر اور بدی کا جواب نیکی سے دینے کی طاقت حاصل کر لیتا ہے، اس کو طاقت حاصل ہوگی جن سے یہ، اور وہ چیز ہے شیطان کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ طلب کرنا۔ اگر شیطان کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ حاصل ہو گئی تو پھر انسان برائی کا جواب نیکی سے ہی دے گا، بدی کا جواب بھلائی سے ہی دے گا، معاف کر دے گا جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے گا۔ تو اب یہ چیز بتائی گئی جون سی ہے، تو کہ وہ چیز ہے کیا جس سے، تو اسی طرح جیسے کہ ایک حدیث میں بھی ہے، عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نیند میں ڈرتا ہو، اسے نیند میں ڈر لگتا ہو تو وہ یہ کہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ من حمزات الشیاطین وان یحضرون۔ وہ یہ کہے جن سے میں اللہ کے غضب اور اس کے عذاب اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیطانوں کے وسوسوں سے اور ان کے حاضر ہونے سے اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب یہ حدیث میں آیا تو حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ اپنے بالغ بچوں کو یہ کلمات یاد کرواتے تھے، اور جو نابالغ بچے تھے ان کے لیے ان کلمات کو ایک کاغذ پر لکھ کر اس کاغذ کو ان بچوں کے گلے میں لٹکا دیتے تھے۔ اس کاغذ کو جو ہے وہ لکھ کر بچوں کے گلے میں لٹکا دیتے تھے۔ تو بہرحال
اب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو دعائیں تعلیم فرمائی ہیں جو ان سے ہیں. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، آپ کہیے اے میرے رب میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، اور اے میرے رب میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں جو ان سے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو دعائیں تعلیم فرمائی ہیں جو ان سے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس لیے چنانچہ ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ یوں دعا کیا کریں کہ اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور جن سے وہ لوگوں کو فریب دے کر گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں. اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں. یعنی اللہ نے اپنے محبوب کو یہ دو دعائیں جو ان سی ہیں یہ سکھائیں. ایک تو یہ کہ اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. دعا کس کو سکھائی جا رہی ہے؟ پہلے تو آپ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں. اور پھر دوسری چیز یہ یعنی جن سے وہ لوگوں کو فریب دے کر لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہیں. اور اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں. میں اس چیز سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں. تو علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ معصوم ہیں لیکن چونکہ شیطان سے حفاظت انتہائی اہم چیز ہے. علامہ صاوی نے یہ چیز فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، اگرچہ معصوم ہیں لیکن چونکہ شیطان سے حفاظت جو ہے یہ بہت ضروری چیز ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگنے کا حکم دیا گیا. اور اس سے مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تعلیم دینا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تعلیم دینا، یعنی نبی پاک، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار تو نبی بلکہ نبیوں کے سردار، اور پھر آپ معصوم. تو اگر حضور اگرچہ آپ معصوم ہیں مگر شیطان سے حفاظت انتہائی ضروری چیز ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگنے کا حکم دیا گیا. اور مقصود اس سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تعلیم دی جائے کہ وہ شیطان اور اس کے وسوسوں سے پناہ مانگتے رہیں. اچھا آگے اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اب اس آیت سے بھی ہمیں معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل و کرم سے شیطان کے وسوسوں سے بھی محفوظ ہیں، بالکل محفوظ ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک شیطان کی رسائی ہے ہی نہیں، شیطان کی رسائی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دعا سکھائی اور آپ نے یہ دعا مانگی جو کہ قبول ہوئی. یہ بھی معلوم ہوا ان دو آیتوں سے یہ پتہ چل گیا کہ بڑے سے بڑا آدمی اللہ نے جو کہ یعنی نبی اور نبیوں کے سردار اللہ کے محبوب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، جن کے اوپر اللہ کی حفاظت کا ہاتھ ہے، اللہ نے ان کو یہ دو دعائیں سکھائیں جو ان سے ہیں. تو معلوم ہوا کہ بڑے سے بڑا آدمی، پھر ہم جو ہیں بڑے سے بڑا آدمی بھی اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ نہ سمجھے. شیطان کسی بھی وقت اپنا حملہ یا اپنا کوئی وار کر سکتا ہے اور اس کو کسی گناہ میں مبتلا کر سکتا ہے. تو جب کہنے کا مفسرین نے لکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے پناہ مانگی تو پھر ہمیں بھی یہ دعائیں کرنی چاہیے. تو پھر ہم کیا چیزیں کہ ہم کوئی ایسا دعویٰ یا کوئی ایسی چیز اپنے دماغ اور ذہن میں رکھ لیں کہ ہم پر شیطان جو ہے وہ غالب نہیں آ سکتا. نہیں،
بھئی یہ دو دعائیں تو اللہ نے اپنے محبوب کو سکھائیں، اپنے محبوب کو تعلیم دی کہ محبوب آپ نے بھی شیطان سے یہ پناہ مانگنی ہے اللہ کی جان سے کہ مجھے اس سے دور رکھ، اس کو مجھ سے دور رکھ. تو پھر ہم کیا چیز ہیں؟ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.